مفتی طارق مسعود اسپیشل۔ علم کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں، اس کے بغیر کوئی شخص عالم دین نہیں بن سکتا، اور لوگوں کی صحیح رہنمائی قرآن و سنت میں نہیں کر سکتا۔ وہ باقی کسی خاص چیز میں اسپیشلسٹ بن سکتا ہے، قرآن و سنت میں نہیں بن سکتا۔ نمبر 1، عربی گرامر اور عربی زبان۔ جس کو یہ نہیں آتی نا، اردو یا انگلش کتابیں پڑھ کے عالم نہیں بن سکتا، بہت گمراہیاں کرے گا، حدیثوں کے ترجمے غلط کرے گا، کسی نے غلط ترجمہ کیا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارا خون پیتے رہے نا لوگ، یوترو بواحدۃ، نبی 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ میں جب چھوٹا تھا نا تو بہت آ کے کہتے یوترو بواحدۃ، یوترو بواحدۃ، 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ ہم حیران تھے یار اتنی واضح حدیث ہے، بعد میں پتہ چلا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں ہے اس کا بھائی۔ عربی میں او ترا یوترو کہتے ہیں جفت کو طاق بنا دینا، تو یہ تو آپ ترجمہ کر رہے ہو 1 رکعت وتر پڑھتے تھے۔ یوترو کا مطلب ہے جفت کو یعنی ایون کو آڈ بنا دینا، تو بواحدۃ کا مطلب 1 رکعت کے ذریعے جو پچھلی جفت نماز ہوتی تھی یعنی ایون ہوتی تھی اس کو کیا بنا دیتے تھے؟ آڈ بنا دیتے تھے۔ تو اب بتاؤ جس کو عربی نہیں آتی وہ تو ترجمے سے گمراہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لیکن آج کل کے اسکالرس کو اکثر کو عربی نہیں آتی، کیونکہ عربی میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، عربی اربوں سے نہیں آ جاتی ہے۔ سعودی عرب میں آپ 100 سال گزار لو بھائی، وہ عربی نہیں آئے گی جو قرآن و سنت کی ہے۔ وہاں بھی عربوں کو عربی گرامر پڑھنی پڑتی ہے قرآن و سنت والی عربی سیکھنے کے لیے، تبھی وہ بھی علماء سے پڑھتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہے عربی میں مہارت ہو، جو قرآن و سنت والی عربی ہے، جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے وہ مراد نہیں ہے میری۔ نمبر 2، اصول تفسیر، یہ بیس ہے۔ نمبر 3، اصول حدیث۔ نمبر 4، اصول فقہ۔ یہ پڑھنے کے بعد یعنی تفسیر کے اصول کیا ہیں جو قرآن و سنت ہی سے نکالے گئے ہیں، حدیث کے اصول کیا ہیں، فقہ کے اصول کیا ہیں۔ فقہ کہتے ہیں قرآن و حدیث سے جو احکام کا باب ہے نا، مسائل حلال حرام جائز ناجائز، اس کو فقہ کہا جاتا ہے۔ فضائل کی حدیثیں الگ ہیں، فقہ کے بالکل الگ ہوتی ہیں۔ تو جب تک ان کے بیسک اصول کو ہی نہیں پڑھ لیتا اور اس اصولوں کے بعد پھر قرآن بھی پڑھے، حدیث بھی پڑھے، پھر فقہ بھی پڑھے، فقہا کے اختلافات جانتا ہو کہ کس کی کیا دلیل ہے، سب کو پڑھا اس نے، امام شافعی کی دلیل، ان کا جواب، یہ ساری چیزیں جب تک کوئی پڑھ نہیں لیتا عالم نہیں بنتا۔ اصول حدیث میں کیا ہوتا ہے، آج آپ کسی کے سامنے حدیث پیش کرو فوراً منہ سے پھوٹ دے گا ضعیف، ایک دم منہ سے بول دے گا نہیں۔ اب کون جا کے بیٹھے گا کہ یہ حوالہ بھی دے دے گا فلاں نے ضعیف کہا ہے، فلاں نے ضعیف کہا ہے، تو صحیح کہا ہے یا غلط کہا ہے؟ آپ کے پاس اصول کیا ہے جس سے آپ فلاں کو پہچانو گے؟ کہنے پر تو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ وہ لوگ کہہ دیتے ہیں محدثین نے کہا ہے، تو محدثین نے صحیح بھی تو کہا ہے، بعض محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، بعض نے ضعیف کہا ہے۔ آپ کے پاس کیا کرائٹیریا ہے؟ تو یہ چیزیں کہاں پڑھی جاتی ہیں؟ اصول حدیث میں۔ تو ان کو اصول حدیث کی ککھ بھی نہیں پتا ہوتی، کیونکہ سب کتابیں عربی میں ہیں۔ تو اس لیے جب پراپر علم نہ ہونا تو نہ اس کو فتویٰ دینے کا حق ہے، نہ مسائل بتانے کا حق ہے۔ ہاں کسی چیز میں وہ اسپیشلائزیشن کر سکتا ہے، مناظرے میں، ایتھیزم میں، یا تقابل میں، جو مختلف ادیان کا تقابل ہے، اس میں تو ہو سکتا ہے۔ پراپر شریعت کا علم جب تک اس پروسیس سے نہیں گزرے گا نہیں حاصل ہو سکتا۔ آگے چلتے ہیں، ہم جو بات میں کر رہا تھا۔ تو اب دیکھو، مجھے اشکال یہ ہوتا تھا کہ قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے سامنے اف بولو مت کرو۔ ہم اصول فقہ میں یہ پڑھتے تھے کہ جب بھی کوئی قرآن کی کسی آیت سے یا حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے، مسئلہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جائز ہے، یہ ناجائز۔ لوگ کہتے ہیں نا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، مفتی صاحب یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مسئلہ۔ تو قرآن یا حدیث سے جب بھی مسئلہ نکالا جاتا ہے تو اس کے 4 طریقے سے استدلال کیا جاتا ہے۔ استدلال کا مطلب اس کی بات سے آپ 4 طرح سے نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں عبارت النص۔ عبارت النص کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ قرآن نے وہ آیت چلائی ہی اس مقصد کے لیے، شان نزول ہی یہی ہے، بتایا یہی جا رہا ہے کہ یہ کرنا ہے تم نے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جیسے ماں باپ کو اف کہنا حرام ہے، یہ مسئلہ قرآن کی آیت سے ثابت ہے، کیونکہ قرآن یہی بتانے کے لیے تو لایا ہے کہ اف کرنا جائز بولو نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں عبارت النص، نص کی عبارت ہی بتا رہی ہے۔ بعض دفعہ قرآن اور حدیث سے مسئلہ نکالا جاتا ہے دلالت النص سے۔ دلالت کا کیا مطلب ہے؟ نص میں یعنی آیت میں اس کا تذکرہ نہیں ہوتا،
لیکن بغیر اجتہاد کے، بغیر ڈیپتھ میں جائے، بغیر زیادہ غور و فکر کیے، ہر انسان سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن نے جو یہ کہا کہ ماں باپ کو اف مت کرو، تو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا نا، کیونکہ اف کیا ہے؟ ایک تکلیف کا ذریعہ ہے. تو جوتے مارنا بھی اسی آیت سے حرام ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اب کوئی کہے ماں باپ کو معاذ اللہ تھپڑ مار رہا ہے، مولوی صاحب نے آیت پڑھی وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کو اف مت کرو، وہ کہہ رہے ہیں میں اف تھوڑی کر رہا ہوں، میں تو تھپڑ مار رہا ہوں. تو ہم کہیں گے بھائی عبارت النص سے تو یہ پتا چل رہا ہے کہ اف نہ کہو، لیکن دلالت النص سے پتا چل رہا ہے کہ تھپڑ مارنا تو بطریق اولا حرام ہے. اس کو کہتے ہیں دلالت النص. نہیں یاری بات، یعنی اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے کہ امام حنیفہ نے بڑی گہرائی میں جا کے مسئلہ نکالا ہو قیاس کر کے، کچھ بھی نہیں ہے، یا امام شافعی نے بڑی گہرائی میں جا کے. تو ہر آدمی جو کامن سینس رکھتا ہے وہ سمجھ جائے گا یار اف نہیں ہے تو آگے مارنا پیٹنا کہاں سے جائز ہو گیا. تیسری چیز کہلاتی ہے اقتضاء النص، اشارت النص. اشارت النص کیا ہوتا ہے، اقتضاء النص کیا ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بات لمبی ہو جائے گی. نص میں اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، نص اس کے لیے چلائی نہیں گئی ہے، مقصد وہ نہیں ہے، نہ بطریق اولا ثابت ہو رہا ہے، لیکن نص میں اس کا الفاظ میں کچھ اس کی طرف بھی دلالت موجود ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے قرآن کہتا ہے للفقراء الذین اخرجوا من دیارہم، جو صحابہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، مکہ میں ان کے مال پر مشرکین مکہ نے قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو؟ تو قرآن کہتا ہے اب ان کے مال پہ جب قبضہ کر لیا تو کیا وہ اس مال کے مالک ہو گئے؟ امام حنیفہ کہتے ہیں ہو گئے مالک. جب کوئی کافر فوج یا اسٹیٹ آپ پر حملہ کرتی ہے اور آپ کے ملک پہ قبضہ کر لیتی ہے تو وہ آپ کے مالوں کی مالک ہو جاتی ہے. استیلا سے ہوتا ہے. ہم جب حملہ کریں تو ہم مالک ہو جائیں گے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ اب امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے اس میں یہ کہ نہیں مالک نہیں ہوں گے، جبکہ امام حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ جب جنگ ہو نا کسی قوم سے، جب جنگ نہیں ہے پھر نہیں. آپ امریکہ چلے گئے اور وہاں کسی گورے کا مال اٹھا کے لے آئے تو اس سے مالک نہیں بن جائیں گے. لیکن میدان جنگ میں جب آپ نے سامنے والے کے مال پہ قبضہ کر لیا، اس کی زمینوں پہ قبضہ کر لیا تو مالک کون ہے؟ ہو آپ. اسی طرح گورے کی میں بلا وجہ گھسیٹ رہا ہوں بیچارے کو. اسی طرح کوئی بھی جب ملک آپ کے ملک پہ چڑھائی کرتا ہے اور آپ کا اس سے کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے اور وہ قبضہ کر لیتا ہے اموال پہ تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے. ہندوستان میں تبھی تو علماء نے فتویٰ دیا تھا نا، انگریزوں نے جن زمینوں پہ قبضہ کیا، ناجائز قبضہ، اس پہ گناہ ملے گا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی، لہذا اس پہ وراثت کے حکام جاری بولو نہیں ہوں گے. ظلمن قبضہ ہوگا لیکن ملکیت ٹرانسفر ہو جائے گی اس میں، کیونکہ اس سے تو سارا نظام پھر آگے خراب ہو جائے گا نا. اب انگریزوں نے قبضہ کیا تھا، جائیدادیں دے دی، اب ہم کہیں کہ یہ چونکہ ناجائز قبضہ تھا تو یقیناً ناجائز، لیکن ملکیت انہی لوگوں کی ہے، تو اب آپ کون تلاش کرے گا؟ ابے یہ پراپرٹی گورے نے جس کو دی ہے تو وہ اصل کس سے لی تھی؟ تو اصل کی طرف جائیں گے تو پورا وراثت کی ساری کا نظام سیٹ اپ کیا ہو جائے گا، یعنی کسی کے لیے کوئی چیز پھر حلال ہی نہیں رہے گی. تو امام حنیفہ نے یہ جو مسئلہ نکالا نا، کہاں سے نکالا؟ امام صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ ہجرت کر کے آئے مکہ سے مدینہ، للفقراء، یہ زکوٰۃ ان فقیروں کا حق ہے. تو قرآن ان کو فقیر کہہ رہا ہے. قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ فقیر. فقیر کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور مال نہیں ہوتا، حالانکہ یہ تو بڑی بڑی پراپرٹیاں چھوڑ کے آئے تھے. اس کا مطلب قرآن اس پراپرٹی کو ان کی ملکیت میں داخل نہیں کر رہا، تبھی تو فقیر کا لفظ کہا ہے. اب یہ آیت جو چلائی گئی ہے وہ یہ بتانے کے لیے نہیں لائی گئی ہے کہ یہ فقیر ہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے لائی گئی ہے، عبارت النص سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زکوٰۃ فقیروں کا حق ہے. اصل مقصد اس آیت کے چلانے کا یہ ہے. دلالت النص سے پتہ چل رہا ہے، بہت ساری چیزیں دلالت النص سے پتہ چل رہی ہوں گی کہ فقیر بہت ساری چیزوں کے مستحق ہوتے ہیں یا ان پر رحم کھانا چاہیے. اشارہ سے پتہ چل رہا ہے کہ فقیر جو یہ اس کے لیے آیت لائی گئی نہیں ہے. آیت کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ جو ہجرت کر کے آ گئے وہ اپنے مال سے محروم، ان کا مال ان کی ملکیت سے نکل گیا، یہ مقصد نہیں. لیکن لفظ میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کو فقیر کہہ رہا ہے، اور فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. تو اس کا مطلب یہ پراپرٹیوں کے مالک نہیں رہے ہیں.
اٹ از کالڈ اشارت النس. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ اور ایک ہوتا ہے اقتضاء النس. اقتضاء النس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک اگلی بات فرض نہیں کریں گے پچھلی ٹھیک ہوگی نہیں. اس کی میں جب چل ہی پڑا ہے موضوع تو کمپلیٹ کر دوں. آپ بولیں کیا مفتی صاحب اصول فقہ لے کے بیٹھ گئے؟ اصول فقہ کی باتیں کیا لے کے بیٹھ گئے؟ لیکن اب ایک جگہ ٹھکانے تو لگاؤں نا میں اس کو, تاکہ آپ کو پتا چلے یہ ایسا ہی نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھا کے جانا میں نے یہ فلانی کتابیں پڑھ کے اب میں مسائل بتانا لوگوں کو شروع کر دیا میں نے. ایسا نہیں ہوتا. ایک ہوتا ہے اقتضاء النس. اقتضاء النس کا کیا مطلب ہے؟ میں پہلے آسان اس کی مثال دیتا ہوں, پھر قرآن سے مثال دوں گا. دیکھو انہوں نے قسم اٹھا کے توڑ دی, اب ان کے ذمے ہے 10 غریبوں کو کھانا کھلانا, ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کہتے ہیں 10 غریبوں کو تم کھانا کھلاؤ. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب میری طرف سے آپ 10 غریبوں کو کھانا کھلا دو. اور آسان مثال, ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. ان پر ایک غلام آزاد کرنا واجب تھا. یہ میرے پاس آئے کہ میرے پاس تو غلام ہے نہیں, مفتی صاحب آپ اپنا غلام میری طرف سے آزاد کر دو. میں نے آزاد کر دیا. اصولی طور پر یہ کفارہ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اپنا آزاد کرنا تھا, پڑوسیوں کا آزاد نہیں. لیکن فقہا لکھتے ہو گیا, قسم کا کفارہ ادا ہو گیا. کیوں؟ اقتضاء. اقتضاء کا مطلب یہ تقاضا کر رہا ہے کہ اس عمل کو ہم درست قرار دینے کے لیے کچھ اور چیزوں کو فرض کریں گے. اصل میں انہوں نے ان شارٹ بات کی ہے. یہ کہہ رہے تھے کہ مفتی صاحب یہ اپنا غلام مجھے بیچ دو, ٹھیک ہے مجھے بیچ دو جتنی بھی مارکیٹ ویلیو ہے, اور پھر جب مجھے بیچو گے تو پھر میری طرف سے کیا کر دو, وکیل بن کے آزاد کر دو. تو وکالت بھی ایک عقد ہے اور خرید و فروخت بھی ایک عقد ہے. یا اگر بیچنے کا نہیں ہے تو ہبہ کر دو, گفٹ دے دو مجھے. وہ تو ان کی نیت اور میری نیت پر ہے نا کہ تعلقات کتنے ہیں. بعض دفعہ آپ کوئی کام کر دیتے ہیں, بعد میں آدمی کہتے ہیں پیسے نکال بھائی, اگلا کہ میں تو سب فری واپس, میں صاحب میرے دوست ہیں, میں کروڑ روپے کا غلام تھوڑی تجھے فری میں دوں گا. لیکن یا تو یہاں بے چھپی ہوئی ہے, وہ عرف سے ہم فیصلہ کریں گے, یا یہاں ہبہ ہے کہ مفتی صاحب میرا اپنا غلام مجھے گفٹ کر دو اور پھر میری ہی طرف سے اس کو آزاد کر دو. تو ہم نے یہ جو گفٹ کو فرض کیا ہے, ہبہ کو, یہ کہیں لفظوں میں موجود تھا نہیں, لیکن اس عمل کو درست قرار دینے کے لیے اس گفٹ کے عمل کو, عقد کو ہم نے لازمی فرض کرنا ہے. تو وہ جو گفٹ ہے وہ اقتضاء النص سے ثابت ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں اس کی مثال دیتا ہوں. قرآن وراثت میں بتاتا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم, اللہ تمہیں تمہاری اولادوں کے بارے میں وراثت میں وصیت کرتا ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, لڑکے کو لڑکی کی نسبت ڈبل دے دینا. فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلثا ما ترک, 2 بیٹیاں یا اس سے زیادہ ہوں تو 2/3 دے دینا. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے, وورثہ ابواہ, کوئی دنیا سے گیا اور اس کے اولاد نہیں ہے اور اس کے وارث صرف ابا اور اماں ہیں, فلأمہ الثلث, تو اماں کو 1/3 دے دینا. ابا کو کتنا دینا یہ اللہ نے بیان بولو نہیں کیا. آپ حیران ہوں گے, اللہ میاں نے ابا کا حصہ ہی قرآن میں بیان نہیں کیا. لے بھائی, بالکل ایسا ہی ہے نا. لیکن یہ پتا کیسے چلا؟ یہ ایسے پتا چلا, دیکھو اس سے پتا چل رہا ہے 1/3 اماں کا ہے تو 2/3 کس کا ہے, ابا کا. پتا کیسے چلا؟ ہو سکتا ہے بھائی اماں کے علاوہ بھی کسی اور کا ہو, ابا کا کم ہو جائے. نہ قرآن کے پیچھے الفاظ ہیں ووارثہ ابواہ, اس کے وارث صرف اس کے ابا اماں ہیں. اگر ہم کسی اور کو بھی دیتے ہیں تو اس کا مطلب پچھلی آیت غلط ہو گئی نا, وارث تو کوئی اور بھی ہو گیا. تو اللہ کہہ رہے وارث جب تو یہ دونوں ہوں گے, اولاد بہن بھائی نہیں ہے, تو وارث جب یہ دونوں ہوں گے تو اماں کا 1/3 ہے. اس کو درست کرنے کے لیے پچھلی جو آیت ہے نا کہ وارث ابا اماں ہو, تو ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ابا کا 2/3 ہے, کیونکہ ابا کا 2/3 سے زیادہ کیا تو اماں کا 1/3 سے کم ہو جائے گا. ابا کا 2/3 سے کم کیا تو کوئی اور وارث مارکیٹ میں آ جائے گا, اس کو دینا پڑے گا. جس کو بھی دیتے ہیں وہ وارث ہی تو ہوتا ہے. تو اقتضاء النص کا مطلب کیا ہوا؟ ان 2 آیتوں کو درست کرنے کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چیز فرض کرنی پڑے گی. یہی کرنا پڑے گا, ابا کو 2/3 ٹوٹل ملے گا, اس لیے قرآن نے بیان ہی نہیں کیا. وہ سمجھ میں نہیں آ, تو اس کو کہتے ہیں اقتضاء النص. تو 4 طریقوں سے نص سے استدلال ہوتا ہے. آج کل جو نئے اسکالرز آ رہے ہیں ان کو ایک طریقہ بھی نہیں آتا اس میں سے, ٹھیک ہے نا. خیر, اچھا ہم چلتے ہیں آگے اپنے مضمون کی طرف. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اب یہ جو قرآن کی آیت ہے نا, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ, والدین کو اف بھی علمی اور خشک موضوع میں بھی ختم کر کے آ رہا ہوں.
بہت سے لوگ ٹینشن میں آ رہے ہیں، یار یہ کیا مفتی صاحب کس سے کہانیاں لے کے بیٹھ گئے، کیا ٹینشن میں ڈال دیا ہم لوگوں کو. تو ابھی آ رہا ہوں، لائن پہ آ رہا ہوں. تو اب دیکھو قرآن مجید کیا کہتا ہے، وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، والدین کے سامنے اف مت کرنا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ اے اللہ، جب دلالت النص سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تکلیف بھی نہ پہنچانا، تو اتنی بحث میں پڑھنے کے بجائے تو سیدھا سیدھا اصول یہ بیان کر دیتا کہ والدین کو تکلیف نہ پہنچانا، ضابطہ اور قاعدہ بیان کر دیتا. اس میں اف بھی آ جاتا، چپل مارنا بھی آ جاتا، پھر ہمیں ایکسپلین کرنے کے لیے یہ اتنی لمبی تقریر کرنی پڑتی کہ دلالت النص اور اشارت النص اور اقتضاء النص اور قضاء النص کچھ کرنا پڑتا. 2 اور 2 4 کی طرح بات کیا ہو جاتی، اقتضاء النص کے بعد قضاء النص نہیں کچھ ہوتا، اقتضاء النص ہی ہوتا ہے. تو یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہمیں، سیدھی سیدھی اللہ خود بتا دیتا. تو وہی بات ہے جو میں نے بتائی، نبی کو ٹائم دیا گیا 23 سال کا. سمجھ رہے ہو؟ اس 23 سال میں ایسے اصول اور ضابطے بیان کرنے ہیں، قیامت تک علماء مجتہدین اس سے مسائل قیامت تک زمانے کے حساب سے نکالتے رہے. تبھی امام حنیفہ نے مسائل نکالے، امام شافعی نے نکالے، امام احمد نے نکالے، امام مالک نے نکالے، پھر ان کے آگے شاگردوں نے اور نکالے، اور اب یہ فقہ کی کتابیں پھیلتی چلی جا رہی ہیں، پھر جدید مسائل آ رہے ہیں، ان میں اور اجتہاد ہوتا ہے. تو یہ قیامت تک، تبھی تو دیکھو 1400 سال ہو گئے، اسلام ابھی بھی کیا ہے، لوگوں کی پریکٹیکل لائف میں زندہ ہے. اگر یہ زمانے کے ساتھ چلنے والا نہ ہوتا تو آج پریکٹسنگ مسلمان مارکیٹ سے شارٹ ہو چکے ہوتے. نام کے مسلمان بھی بہت ہیں تو پریکٹسنگ بھی بہت ہیں دنیا میں، سوٹیبل ہے چل، بلکہ حقیقت یہ کہ صرف یہی چل رہا ہے، باقی کوئی بھی نہیں چل رہا. آپ کہہ سکتے ہو نہیں مسلمانوں کے علاوہ اتنے لوگ چل رہے ہیں، وہ کسی ایک حالت پہ نہیں چل رہے. آپ 100 سال پہلے کا یورپ دیکھ لو ڈفرینٹ، اس سے پہلے کا دیکھ لو اور ڈفرینٹ، 50 سال پہلے کا دیکھ لو بالکل ڈفرینٹ، 1990 کا دیکھ لو ڈفرینٹ. 1990 میں ہومو سیکسولیٹی اللیگل تھی، اس کے بعد اب جا کے ڈفرینٹ، اور 20-30 سال کے بعد آپ دیکھیں بہن بھائیوں کا نکاح بھی یہ لوگ لیگل کر دیں گے. یہ تو کلابازیاں کھا رہے ہیں، نئی نئی چیزیں آ جائیں گی مارکیٹ میں. 1400 سال پہلے جو اسلام تھا آج بھی کیا ہے، وہی ہے. تو اب میں یہ مثال دوں، اس کو کمپلیٹ کروں. اف کیوں کہا گیا؟ یہ جو اللہ نے فرمایا نا ماں باپ کو اف نہ کرو، تو اللہ یہی اصول اور قاعدہ بیان کر دیتے تکلیف نہ دو، تاکہ ہم اسی سے چیزوں کو نکالتے رہتے. تو اف کہنے کی کیا ضرورت؟ اف اس لیے کہا گیا کہ تکلیف میں سب سے کم درجے کی تکلیف اف کی ہوتی ہے. اگر اللہ یہ اصول یوں بیان کر دیتے نا لا کی صورت میں کہ اصل ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف نہ دو، تو اس میں لوگوں کی رائے میں اختلاف ہو سکتا تھا. کچھ کہتے گالی دے رہا ہوں، ماں باپ کو تکلیف اگر ہو رہی ہے تو ہونی نہیں چاہیے، ایسے موقع پہ گالی بنتی ہے، یہ ان کا اپنا ہیڈک ہے کہ تکلیف ہو رہی ہے بلا وجہ خام خامے، یہ تکلیف کی بات تھوڑی ہے. کام انہوں نے ایسا کیا، اگر میں نے گالی دے دی تو کیا ہو گیا. لوگ ایسے کرتے ہیں نا، گورے تو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، آپ کو وہ تمام فیسلٹیز اور سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، بلکہ زیادہ اچھی مل رہی ہیں. تو ہر آدمی اجتہاد کرتا، اولڈ ہاؤس بنتے، ماں باپ کو پتلی گلی سے نکالتے، بدتمیزیاں کرتے، کہتے یار ان کو تکلیف ہو رہی، ان کا ہیڈک ہے، یہ کوئی تکلیف کی تو نیچر. میں اپنے دوست کو بھی ابے تبے سے بات کرتا ہوں، ابا سے اگر میں نے ابے تبے سے بات کر لی تو کیا ہو گیا، ابا کو میں نے ستار بھائی کہہ دیا تو کیا ہو گیا. اس میں ماڈرن لوگوں میں ایسا ہوتا ہے، وسیم کیا کر رہے ہو آج کل، اس طرح چل رہا ہے آج کل. تو اس میں کیا ہو گیا، ڈیڈی کہنا پاپا کہنا کیوں ضروری ہے؟ تو قرآن نے کہہ دیا اف. کتنی ہلکی سی تکلیف ہوتی ہے نا اف میں. اف ایک ناگواری کا کلمہ ہے، پتہ ہے آپ، جب کسی بات پہ آپ خوش نہیں ہوتے، آپ کو ناگوار گزرتی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں، اف. اس سے ہلکی تکلیف کوئی ہو نہیں سکتی. ابا نے بولا بیٹا جا میرے لیے پانی لے کر، آج کل ابا سگریٹ منگوا رہے ہوتے ہیں، پانی تو منگواتے نہیں ہیں، کیا کریں، پانی تو وہ خود اٹھ کے پی لیتے ہیں. جا پان لے کر آ، گٹکا لے کر آ. آپ نے کہا اف. تو قرآن کی آیت کی کیا کر دی، بولو. اور اف پتہ ہے ہر زبان کا اف دوسرے سے الگ ہے، یہ تو عربی کا لفظ ہے نا. اصول فقہ میں فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر کسی زبان میں اف کا کلمہ محبت کا ہو جائے تو پھر یہ ناجائز نہیں ہے بلکہ ثواب ہے. یعنی لفظ اف کو نہیں لے کے بیٹھنا. کسی بھی زبان میں جب کسی کے سامنے ناگواری کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی ہلکے سے ہلکا لفظ استعمال ہو سکتا ہے وہ ماں باپ کے سامنے استعمال کرنا جائز نہیں ہے. یہ مطلب ہے اس آیت کا.
جیسے الطلاق مرتان ہے نا قرآن میں، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، 2 مرتبہ دو گے تو رجوع کا حق ہے، تیسری کے بعد نہیں ہے. اس کا مطلب طلاق نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کسی بھی زبان میں وہ لفظ جو عورت کے نکاح کو ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ 2 دفعہ استعمال ہو سکتا ہے. جیسے انگلش میں ڈیورس، اب ایک آدمی کہتا ہے بیوی کو ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس ہے، تمہیں ڈیورس 3 دفعہ کہہ دیتا ہے، وہ کہتا ہے قرآن تو کہہ رہا ہے طلاقیں 3 دفعہ ہوں گی تو نکاح نہیں ہو سکتا، میں تو ڈیورس ہیں 3 دفعہ دی ہیں. تو اسے کیا کہا جائے گا؟ طلاق کا لفظ مقصد نہیں ہے. طلاق عربوں کے عرف میں نکاح ختم کرنے کے لیے طلاق کا لفظ استعمال ہوتا تھا، اور یہ لفظ اس کے علاوہ کسی اور معنی میں استعمال نہیں ہوتا تھا. کچھ الفاظ ہیں جو دونوں معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، ان کا حکم الگ ہے، لیکن یہ لفظ عربوں میں تھا ہی بیوی کو نکاح سے ختم کرنے کے لیے، تو اس سے طلاق کا مراد نہیں ہے. اب قیامت تک کے لیے آیا نا مذہب دین، تو اس لیے طلاق کا تو ایک سائن ہے کہ عربوں میں کوئی لفظ، عربوں میں جیسے طلاق کا لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، تو اس لیے اللہ نے طلاق کو ہائی لائٹ کیا. تمام مفسرین کیا بیان کریں گے؟ بھائی مقصد یہ ہے کہ صریح الفاظ جو نکاح ختم کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جن میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ لفظ ہی اس کے لیے ہے، تو وہ جب بھی استعمال ہوگا 2 دفعہ کے بعد آپ رجوع کر سکتے ہیں، تیسری دفعہ کے بعد رجوع نہیں کر سکتے. اسی وجہ سے علماء نے استدلال کیا کہ اردو میں اگر کوئی لفظ، جیسے لفظ حرام، بیوی کو کہہ دیا تم مجھ پہ حرام ہو، تو بھی وہی حکم ہے، یعنی 3 دفعہ بول دیا تو نکاح کیا ہوگا؟ ختم ہو جائے گا. وجہ اس کی ہے کہ یہ بھی پہلے زمانے میں طلاق کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، 10 مطلب نکلتے تھے، اب کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے؟ طلاق کے لیے. تو کسی بھی زبان میں کوئی لفظ نکاح ختم کرنے ہی کے لیے یوز ہوگا تو وہی حکم ہوگا جو طلاق کا. تو بالکل یہی مطلب اف کا ہے. Mufti Tariq Masood Special.